तुम खुद देखोगे کہ تمہاری مدد کی جا رہی ہے غیب سے, تمہارا رزق بڑھ گیا ہے, تمہارے وسائل بڑھ گئے ہیں. خود دیکھو گے کہ کہاں کہاں سے کسٹمر گاہک آ رہے ہیں. یا اگر تم ملازمت نہیں مل رہی, ہو سکتا ہے تمہیں خوشخبری مل جائے کہ بھیا آ جاؤ عید کے بعد آ جاؤ, تمہیں ₹1,00,000 تنخواہ دی جاتی ہے. ایگزامپل فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں. انگلیوں پر پڑھ لو, ہے انگلیوں پر پڑھ لو, اور گھر میں شور مر جائے گا کہ بھائی یہ کہاں سے کیسے ہو گیا. تمہارا دل کے رونگٹے کہیں گے کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ اتنا عطا کرتا ہے, یہ رزق والی آیت ہے کہ بندہ اس کا دل کہتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے جی. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر اللہ, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر. میں سب کے لیے ہی دعا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, دعا مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انشاءاللہ میں نے ایک بندے کو یہ عمل بتایا. وہ بندہ تھا ہر وقت اس کی دادی, اس کی گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں والدین, تو اس کے دادا ہمیشہ اس کا نام پتہ کیا رکھا ہوا تھا؟ نکھٹو. کوئی کمنٹ میں بتائے گا؟ ویسے اللہ معاف کرے, طنز نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ بزرگ ہیں, اس کے جو مرضی کہیں ان کا حق ہے. تو ایک عمل ہے, میں نے اسے بتایا, یقین کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے. سورہ الذریات یا ذریات کہتے ہیں, الذریات یا الذریات سورت ہے قرآن کی. یہ لکھا ہوا ہے سورہ الذریات آیت نمبر 58. جب اس نے یہ عمل کیا نا, ایک دن اسی طرح ہمارا گردی کے لیے نکلا, واپس آیا نا, تو اس کے ہاتھ میں 10,000 روپیہ تھا. دادی بولی چوری کر کے آیا, ماں بولی ڈاکہ مار کے آیا, باپ بولا جوئے میں جیت کے آیا. مطلب ہے کہ دیکھیں غلط چیزیں ہیں. گھر والوں کو اعتبار اٹھ جاتا ہے جب اس طرح کا بندہ ہو. لیکن میں یہاں پر کسی کا اعتبار اٹھا یا نہیں اٹھا یہ بتانے نہیں آیا. میں یہ بتانے آیا ہوں میری بہنوں اور بھائیوں کہ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے, بچہ یا نوجوان جو بھی ہے, یا اگر آپ بے شک 50 سال کے ہوں, مجھے اس سے کیا. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے, اس کی برکتیں ملتی ہیں. جو نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے. باقی قرآن جو نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے, وظیفوں کے لیے نہیں. لیکن جو اس پر عمل کر رہا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کی برکت سے بھی فائدہ اٹھائے. سورۃ الذریات جو ہے آیت نمبر 58, یہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں اب رمضان شریف بھی چل رہا ہے اور بڑی برکتیں ہر طرف جاری و ساری ہیں. اب جمعرات کا دن ہے یا جمعے کا دن ہے, آپ اس میں ضرور یہ عمل کریں. ویسے تو پورے رمضان میں کریں. یہ رمضان 2026 جو ہے اس میں پورے کوئی دیکھے کیا پتا ہوتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بار ہیں, شاید اگلی بار ہو نہ ہو. اللہ آپ کو زندگی دے, میں یہ دعا تو کرتا ہوں, لیکن جو اللہ نے ہماری تقدیروں میں لکھا ہوا ہے وقت, کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہونا ہو. اور یہ آیت جب آپ پڑھو گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عاقبت بھی ٹھیک ہوگی. صرف یہ نہیں ہے کہ دولت مل جائے, یہ مل جائے. دولت بھی کئی لوگ, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ویسے قسم اٹھانی نہیں چاہیے, مجھے کئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں, کہتے ہیں عمران بھائی ہمیں اللہ اتنی دے. یہ سمجھنے والی بات ہے
کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کریں. دیکھو کس قدر زبردست یہ کانسیپٹ ہے. اور پھر مدد تبھی کرو گے نا جب تمہیں بھی اللہ دے گا, اور اللہ تمہیں دے گا. یہ صورت الذریات آیت نمبر 58 ہے. تو یہ میں ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں, انشاءاللہ تعالی ہاتھ کی انگلیوں پر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھ لینا. بس پھر دیکھنا, تم خود دیکھو گے کہ تمہاری مدد کی جا رہی ہے غیب سے, تمہارا رزق بڑھ گیا ہے, تمہارے وسائل بڑھ گئے ہیں. خود دیکھو گے کہ کہاں کہاں سے کسٹمر گاہک آ رہے ہیں. یا اگر تم ملازمت نہیں مل رہی, ہو سکتا ہے تمہیں خوشخبری مل جائے کہ بھیا آ جاؤ عید کے بعد آ جاؤ, تمہیں لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے. ایگزامپل فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں کہ تمہیں 2 لاکھ تنخواہ دی جاتی ہے, 50,000 دی جاتی ہے. تمہارے تو وارے نیارے ہیں, مثال یہ دے رہا ہوں, اور اپنا کام ہے تو اس میں گاہکوں کا کسٹمروں کا رش پڑ گیا. تو اسی طرح نا, تو یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ یہ ایک آیت ہے قرآن کی سورہ الذریات آیت نمبر 58 ہے. پہلے تلاوت سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ایک مرتبہ پھر سن لیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور اس کا ترجمہ سن لیں. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے, بڑی قوت والا ہے اور انتہائی طاقتور ہے. میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں, اس چھوٹی سی آیت میں اللہ کی 3 بڑی صفات بیان کی گئی ہیں. 3 صفات ہیں. کون کون سی؟ الرزاق ہیں جی, یعنی رزق دینے والا, عطا کرنے والا ہے جی. رزق دینے والا بھی ہوتا ہے اور عطا کرنے والا بھی. اور ذو القوتی یعنی وہ جو تمام قوتوں کا مالک ہے. اور المتین جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہے. جب ہم ہر نماز کے بعد انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ پھر یہ آیت سنیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ آیت جس میں رزاق کا بھی ذکر ہے, ذو القوتی کا بھی ذکر ہے کہ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے, اور المتین یا متینوں کا ذکر ہے وہ جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہے کا ذکر ہے. جب آپ یہ عمل کرو گے 33 مرتبہ, یہ رمضان سارا رمضان پڑھتے رہو. بات جمعرات یا جمعہ کی بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کوئی بھی دن ہے اس کو 33 مرتبہ ہاتھوں کی اس طرح انگلیوں پر پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ رب کائنات نے تمہاری پریشانیاں ختم کر دی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے. یہ تھمبنیل پر لکھا ہے نا, شور مچ جائے گا. شور تو کیا مچنا ہے, انشاءاللہ خود ہی نظر آ جائے گا, اللہ کرم کرے گا. کیونکہ قرآنی آیات میں اللہ کے ناموں میں اور ان میں دیکھیں اللہ کے نام بھی موجود ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت, تو عمل کریں, اللہ فضل کرے گا. 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.